ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے تھے اور سچ پوچھیں تو زبیر والے واقعے کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ صدف کہاں تھی؟ صدف کس بندے کے پاس تھی؟ جس بندے کے پاس بھی صدف تھی اس بندے کے خطرناک ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ صدف کسی بہت بڑے جنگل میں پھنس گئی ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو کہ صدف کو کسی نہ کسی طور پر نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ صدف کو جو لے گیا تھا وہ کون تھا؟ صدف کہاں تھی؟ صدف کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلومات نہیں مل رہی تھی۔ ہم لوگ جہاں سے چلے تھے وہیں پر آ کر کے رک گئے تھے۔ زبیر سے بھی کوئی ایسی معلومات نہیں ملی تھی اور کوئی ایسا سراغ، کوئی ایسی بات نہیں پتہ چلی تھی کہ جس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے کہ جو ہے وہ صدف اس وقت کہاں ہو سکتی ہے یا صدف کو کون لے کے جا سکتا ہے۔ نعیم ہمیں گھر پر مل گیا تھا اور نعیم کی حالت بھی ان باتوں کو سن کر کے بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنی بہن کو لے کر کے بہت زیادہ رنجیدہ تھا اور وہ اس بات کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ اسے پتہ چلے کہ اس کی بہن کا یہ حال کس نے کیا ہے، کون اس کی بہن کو اغوا کر کے لے گیا ہے، تو وہ اسے جو ہے ہر متوقع نقصان پہنچائے گا اور اسے نہیں چھوڑے گا، اسے قانون کے حوالے کرے گا اور اسے سزا دلوائے گا، اور اگر قانون نے کچھ نہ کیا تو وہ خود اسے سزا دے گا۔ وہ اسی قسم کی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ایسی باتیں پولیس کے سامنے کرنا بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن پولیس والوں کو بھی اس کی ذہنی کیفیت کا اس وقت علم تھا۔ وہ میرا سوتیلا بیٹا تھا اور میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی خود کی ماں جو ہے وہ اس وقت اسے سہارا دینے کے لیے نہیں کھڑی تھی۔ میں اسے بیٹا سمجھ کر کے دلاسا دے رہی تھی اور اسے اس بات کو سمجھا رہی تھی کہ وہ فکر نہ کرے، صدف کا بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس کے رویے میں بڑی تبدیلی محسوس کی تھی کہ جب سے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور میں نے اس کام میں صدف کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی تھی، وہ اپنی ماں کی طرف اتنا توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ساری توجہ میری طرف مرکوز کیے ہوئے تھا۔ شاید اسے امید تھی کہ میں اتنا کچھ ضرور کروں گی یا ہم لوگ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے صدف کو ڈھونڈ لیں گے۔ یہ میری سچ پوچھیں تو بہت بڑی کامیابی تھی کہ میرا بیٹا جو تھا، چاہے وہ سوتیلا ہی تھا، لیکن وہ میری طرف متوجہ ہو رہا تھا اور اسے جو ہے چاہے اس کی بہن کی وجہ سے ہی اس وقت میں اس کی ماں کی نسبت زیادہ عزیز لگ رہی تھی۔ وہ ایک دو باتوں پر ماں سے الجھ بھی پڑا تھا اور اس نے ماں کو کچھ کھری کھوٹی بھی سنائی تھی کہ وہ لے کر کے اسے پارلر گئی تھی اور اس کی حفاظت نہیں کر سکی تھی۔ اس قسم کی باتیں، اس قسم کے گلے شکوے میں نے دیکھا تھا کہ نعیم نے صدف کو لے کر کے اپنی ماں سے اور اپنے سوتیلے باپ سے کیے تھے۔ بہرحال ہم لوگ گھر واپس آ چکے تھے اور وہیں پر آ کر کے رکے تھے۔ جاوید بھائی بھی اپنے گھر واپس چلے گئے تھے اور ہم لوگوں کو بھی کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ زندگی تھی کہ تھم سی گئی تھی اور صدف کے بارے میں کوئی بھی بات پتہ نہیں چل رہی تھی۔ صدف کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر پایا کہ یہ ایک بند کمرہ سا تھا اور یہ کمرہ بھی بڑا عجیب سا تھا۔ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اسے ایسا لگا کہ یہ ایک کوئی ایسا کمرہ ہے کہ جسے خاص طور پر ایسے کاموں کے لیے بنایا گیا ہے کہ جہاں پر لا کر کے لوگوں کو قید کیا جا سکے۔ یہ کمرہ ایک قید خانہ تھا اور اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ایک دیوار کے اوپر بس ایک سکرین تھی جو کہ ایک بڑی سی ٹی وی کی شکل میں یا LCD کی شکل میں لگی ہوئی تھی۔ یہی سکرین تھی کہ شاید جس سکرین سے اس وقت صدف کو دیکھا جا رہا تھا اور صدف پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ صدف جانتی تھی کہ اگر یہ سکرین ہے تو کوئی نہ کوئی اسے دیکھ بھی رہا ہوگا اور کوئی نہ کوئی مائک بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ شاید وہ صدف کی آواز کو سن سکے اور صدف اگر اس سے کچھ بات کرے تو اس سے وہ شخص جواب دے سکے۔ یہی کیفیت تھی، لہٰذا صدف نے آگے بڑھ کر کے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اسے ابھی سے ہوش آیا تھا، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر کے پوچھ رہی تھی کہ اسے اغوا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے کہ جو اسے یہاں لے کر کے آیا ہے اور کون ہے کہ جس نے اسے یہاں اس عجیب و غریب کمرے میں بند کر دیا ہے؟
اس نے کافی دیر تک اسی قسم کی باتیں کی اور وہ خود کلامی کرتی رہی، لیکن ظاہری بات ہے کہ دوسری طرف سے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ اس کمرے میں گھومنے لگی اور گھومتے گھومتے اس کی نظر جو ہے وہ ایک جگہ پر پڑی۔ یہ ایک باکس تھا جو کہ اس نے شاید پہلے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ لوہے کا ایک بنا ہوا باکس تھا جو کہ ایک چوکور ڈبے کی طرح تھا اور اس کے اوپر ایک ڈھکن لگا ہوا تھا۔ اس نے اس ڈھکن کو اٹھانا چاہا تو وہ بڑی آسانی سے کھل گیا۔ جیسے ہی وہ ڈھکن کھلا اس کے اندر ایک موبائل فون پڑا تھا۔ اس موبائل فون میں باقاعدہ سم بھی تھی اور سگنل بھی موجود تھے، یعنی کہ وہ اس موبائل فون سے اپنے گھر کال کر سکتی تھی، اپنی امی سے رابطہ کر سکتی تھی، اپنے ابو سے رابطہ کر سکتی تھی، نعیم سے رابطہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا اس نے فٹافٹ سے اس موبائل فون کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے والد کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ گھر کے چند نمبر ایسے تھے کہ جو صدف کو زبانی یاد تھے، اس لیے اسے پریشانی نہیں تھی، لہٰذا اس نے ان نمبر کو ڈائل کیا۔ جیسے ہی اس نے اس نمبر کو ڈائل کیا تو اس نے موبائل کو کان سے لگایا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ یہ بیل جو ہے وہ کہیں بجے گی اور وہ کسی سے بات کر سکے گی، لیکن بے سود۔ دوسری طرف نہ تو بیل بجی اور نہ ہی اس نے کسی کو کال کی، نہ ہی کال کر سکی اور نہ ہی وہ اپنے ابو کا نمبر ملا سکی، نہ ہی ابو سے بات کر سکی۔ پھر اس نے نعیم کا نمبر ملایا تو تب بھی یہی صورتحال تھی، اپنی ماں کا نمبر ملایا تب بھی یہی صورتحال تھی۔ پھر اسے سوتیلی ماں یاد آئی اور اس کا نمبر بھی اس کے پاس ذہن میں محفوظ تھا، اسے پتہ تھا کہ میری سوتیلی ماں کا نمبر کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی سوتیلی ماں کا نمبر ڈائل کیا اور پھر دوسری طرف کے گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس بار بھی وہی ہوا تھا کہ اس بار بھی کوئی گھنٹی نہیں گئی تھی۔ شاید فون میں بیلنس نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ کال نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اچھی طرح سے اس سم کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس سم کے اندر واقعی میں بیلنس موجود نہیں ہے۔ اگر بیلنس موجود نہیں ہے تو اس نے کوشش کی کہ وہ ایڈوانس منگوا کر کے بات کرے، لیکن اس نے ایڈوانس منگوانے کی کوشش کی تو تب بھی اس سے یہی بتایا گیا کہ وہ ایڈوانس نہیں لے سکتی، وہ پہلے ہی ایڈوانس لے چکی ہے۔ یہ ایک ایسی کمپنی کا نمبر تھا کہ اس سے مس کال بھی نہیں جاتی تھی، یعنی اگر آپ اس سے مس کال بھی دینا چاہیں اور اگر آپ کے پاس بیلنس موجود نہیں ہے تو آپ کسی کو مس کال بھی نہیں دے سکتے۔ جب تک اس میں بیلنس نہیں ہوگا وہ نہ کال کر سکے گی، نہ کسی کو مس کال دے سکے گی اور نہ ہی کسی کے ساتھ رابطہ کر سکے گی۔ ویسے بھی یہ کوئی اینڈرائڈ سیٹ نہیں تھا، یہ ایک سادہ بٹنوں والا فون تھا جو شاید اسی لیے یہاں پر چھوڑا گیا تھا کہ جو بھی اسے یہاں پر لے کر کے آیا تھا وہ اس سے بات کر سکے۔ لہٰذا اب وہ اس انتظار میں بیٹھ گئی کہ شاید دوسری طرف سے فون آئے اور وہ کسی کی بات سن سکے یا پھر کسی کے ساتھ بات کر سکے یا پھر یہ جان سکے کہ کون ہے جو کہ اسے یہاں پر لے کر کے آیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اس کمرے میں ٹہلنے لگی، اسے رہ رہ کر اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ ایک سکرین یہاں پر لگی ہوئی ہے، شاید یہ ایک ایسی سکرین ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے دیکھا جا رہا ہے، شاید اسے سنا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر اگر اسے سنا جا رہا ہے تو پھر یہ فون جو ہے یہاں پر کس لیے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی شخص ہے وہ اسے دیکھ تو سکتا ہے، سن نہیں سکتا۔ سننے کے لیے ہی اس نے موبائل یہاں پر رکھا ہے تاکہ وہ اگر اس سے بات کرنا چاہے یا یہ اس سے بات کرنا چاہے تو دونوں کی بات چیت آپس میں ہو سکے۔ صدف نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف سکرین پہ دیکھ رہا ہے بلکہ وہ سن نہیں رہا۔ جب یہ چیخی چلائی یا پھر اس نے کچھ اپنی باتیں کی ہوں گی تو وہ اسے پتہ نہیں چلی ہوں گی، لہٰذا اب وہ انتظار کرنے لگی کہ اس کی طرف سے کال آئے اور وہ اس سے بات کر کے پتہ کرے کہ وہ کہاں پر ہے اور لانے والا کون ہے اور وہ اسے یہاں پر کیوں لے کر کے آیا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ اسے بالکل پتہ نہیں تھی۔ اسے اتنا یاد تھا کہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی تو بیوٹی پارلر والی لڑکی نے اسے ایک کمرے میں چلنے کے لیے کہا جو کہ اسی کمرے سے راستہ نکلتا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو بیوٹی پارلر والی لڑکی نے اسے بتایا کہ یہاں پر اس بیڈ کے نیچے سے ایک سیڑھیاں اتر کر کے راستہ نیچے جاتا ہے اور جو کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر کے کھلتا ہے۔
لہٰذا اسے اس کے ساتھ اس کمرے تک چلنا ہوگا۔ صدف نے اس بات کا اعتراض کیا کہ کیوں مجھے اس کمرے تک کیوں جانا ہوگا؟ تو اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز جو کہ نوکدار تھی وہ پکڑ رکھی تھی، اس نے وہ صدف کی کمر سے لگا دی اور اسے دھمکی دے کر کے نیچے چلنے کے لیے کہا۔ اب صدف کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ صدف جانتی تھی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ یہاں پر زور آزمائی نہیں کر سکتی۔ ایک تو وہ دلہن کے لباس میں تھی اور اس نے ابھی ابھی میک اپ کروایا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی ماہر لڑاکا نہیں تھی یا پھر اسے کوئی کراٹے نہیں آتے تھے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اس وقت لڑائی کرتی۔ وہ ایک عام سی گھریلو لڑکی تھی اور اسکول کالج میں پڑھی ہوئی ایک عام سی لڑکی تھی، جس نے کبھی کسی سپورٹس میں یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بھی حصہ نہیں لیا تھا کہ جس سے کہا جا سکے کہ وہ کوئی اور فن جانتی تھی۔ لہٰذا اس کے پاس اس لڑکی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ وہاں سے نیچے اتر آئی۔ وہ لڑکی اسے لے کر کے نیچے تہہ خانے میں آ گئی تھی۔ واقعی یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ پھر اس لڑکی نے اسے اس کمرے میں چھوڑا اور خود واپس چلی گئی۔ اس نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ صدف احتجاج کرنا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ صدف کو احتجاج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ صدف نے کچھ آوازیں دی تھیں، تھوڑا بہت شور مچایا تھا، لیکن اسے ایسا لگا تھا کہ جو کمرہ وہ جہاں پر آ گئی تھی، جس کمرے میں وہ پہنچ گئی تھی، یہاں سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ اگر آواز باہر جاتی تو کوئی لازمی اس کی مدد کے لیے پہنچ آتا۔ اس نے تو وہاں پر بھی آ کر کے تھوڑا اونچا بولا تھا اور تھوڑا شور کیا تھا، جہاں پر سے جو ریسٹ روم کے نام سے کمرہ اس لڑکی نے اس کے ساتھ متعارف کرایا تھا، لیکن ریسٹ روم میں بھی شاید آواز باہر جانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ بڑی بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے اتنا پتا تھا کہ اس کی ماں اور باپ، جو کہ اس کا سوتیلا باپ تھا، وہ باہر ہی بیٹھے ہیں، شاید وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ابھی یہاں پر اس کو تلاش کیا جائے گا، اور اسے تلاش کرنے والے ظاہری بات ہے کہ اس کے ماں باپ ہوں گے، اور بہت جلد وہ اس تک پہنچ جائیں گے اور اس لڑکی کو جو ہے وہ سبق سکھائیں گے۔ اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا۔ اس نے یہاں پر آ کر کے اچھا خاصا شور کیا تھا، لیکن اسے لگا تھا کہ یہاں سے بالکل بھی جو ہے وہ آواز باہر نہیں جا رہی ہے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ اسے ہو چکے تھے اور وہ اپنی ہر کوشش کر بیٹھی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹا لیا تھا، اس نے ہر طریقے سے جو کچھ کرنا تھا کر لیا تھا۔ کبھی وہ اس بیڈ پر بیٹھ جاتی جو کہ وہاں پر لگا ہوا تھا، کبھی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی، لیکن یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پہ کوئی خاص سامان بھی نہیں تھا۔ 15 سے 20 منٹ گزر جانے کے بعد اچانک سے ایک طرف سے اس نے ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ یہ دروازہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو کہ اسی کمرے سے کھلا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس نے چہرے پر نقاب پہن رکھا تھا وہ اندر داخل ہوا، اور اس نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اس کے ہاتھ میں باقاعدہ ایک ایسی چیز تھی کہ جسے دیکھ کر کے یہ ڈر گئی تھی، اور وہ اسلحہ تھا۔ یہ اسے دیکھ کر کے ڈر گئی اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ شخص اسے اس دروازے والے راستے سے لے کر کے آ رہا تھا۔ یہ کوئی لمبی سی سرنگ تھی، کوئی راہداری تھی، اور پھر یہ راہداری جو ہے یہ دوسری طرف آ کر کے ایک گلی پر ختم ہوئی۔ یہ گلی اس کے لیے انجان تھی، یہ یہاں کبھی اس گلی میں نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی یہ گلی سے باہر نکلی، اس نے سوچا کہ جیسے ہی میں گلی سے باہر نکلوں گی، میں کچھ شور کروں گی اور پھر شور کر کے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کروں گی۔ جیسے ہی وہ اس دروازے تک پہنچی جو کہ اس گلی کے پاس کھلتا تھا، اور اس نے اس چیز کا احساس کیا کہ یہاں دوسری طرف گلی ہے، تو اچانک ہی پیچھے سے ایک رومال آیا جو کہ اس کے منہ پر ٹک گیا، اور اس وقت تک وہ رومال اس کے منہ پر رہا جب تک کہ یہ بے ہوش نہیں ہو گئی۔ پھر اس کو کہاں لایا گیا، کس جگہ لایا گیا، کون لانے والا تھا، کیسے یہ یہاں پر پہنچی، اب اسے ہوش آیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند پایا تھا جس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کمرے کا بھی شاید کوئی ویسا ہی دروازہ رہا ہوگا جیسا وہ سرنگ والے کمرے کا دروازہ تھا۔ تہہ خانے سے ایک دروازہ جو کہ سرنگ کو نکلا تھا، اس کا دروازہ بھی شاید کوئی ایسا ہوگا، لیکن کہاں ہوگا اسے بالکل ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ صدف بے حد خوبصورت لڑکی تھی، اچھی قد کاٹھی تھی، اچھا جسم تھا،
اچھی خوبصورت لڑکی تھی، ایک ایک نقش جو ہے وہ تعریف کے قابل تھا، رنگ روپ سفید تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی، اسے اس بات کا بھی پتہ تھا، وہ اپنی شادی کو لے کر کے خوش تھی، اسے اس بات کا بھی پتہ تھا، ہر لحاظ سے وہ ایک دلکش اور جاذب نظر لڑکی تھی۔ اس کی والدہ بھی بہت خوبصورت تھی، وہ اپنی والدہ ناہید کی بات کر رہی ہے، اس کی والدہ ناہید بھی بہت خوبصورت تھی اور صدف بھی بالکل اپنی والدہ کی کاپی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر ناہید کی کوئی جوانی کبھی رہی ہوگی تو وہ بالکل صدف جیسی رہی ہوگی۔ صدف کی اس وقت بھی شکل میں بہت زیادہ اپنی ماں سے مشابہت تھی۔ اس کی ماں بھی گورا چٹا رنگ اور اچھے نقوش کی مالک تھی اور جو بھی اسے دیکھتا تھا فدا ہو جاتا تھا۔ یہی حال اس کا بھی تھا کہ اسکول کالج کے زمانے میں بھی ہزاروں لڑکوں نے اسے پرپوز کیا تھا اور اس کے ساتھ دوستی یا محبت کی بات کی تھی، لیکن اس نے کسی کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی تھی اور یہ اپنے آپ میں ہی رہتی تھی۔ اس نے ایک بات جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی سیکھ لی تھی کہ چاہے کوئی شہزادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن دوستی اس سے نہیں کرے گی، یہ اپنے شوہر کو ہی سب کچھ مانے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کرے گی۔ لہٰذا اس نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے وقف کیا تھا، اس لیے کوئی بھی بندہ جو بھی اس کی زندگی میں آیا تھا اس نے کبھی اسے گھاس نہیں ڈالی تھی۔ بہت سے لڑکے تو ضد لگا کر کے بیٹھ گئے تھے اور انہی ضدی لڑکوں میں بہت سے ایسے لڑکے تھے جو کہ اس کو اس بات کی بھی دھمکی دیا کرتے تھے کہ وہ اگر ان کی نہیں ہو سکی تو وہ کسی اور کی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا یہ سوچ رہی تھی کہ ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس نے ایسا کانڈ کیا ہو اور مجھے میری شادی سے پہلے اس نے یہاں پہ اٹھوا لیا ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون؟ بہت سے لڑکے ایسے تھے اور اس میں سے 3-4 لڑکے تو ایسے تھے کہ جو ہاتھ دھو کے اسکول کالج کے ٹائم پہ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، لیکن کیا وہ اس حد تک جا سکتے ہیں یا پھر اسکول کالج کی باتوں کو انہوں نے اس قدر سنجیدہ لے لیا تھا کہ اب جب اس کی شادی ہونے کو آئی ہے تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسے جو ہے اغوا کر کے یہاں پر منگوا لیا ہے اور اب یہ ایک عجیب و غریب سے کمرے میں بند ہے۔ یہ تمام باتیں وہ تھی کہ جو اس وقت وہ سوچ رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا تانا بانا اس وقت ٹوٹا کہ جب اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ یہ ایک ہلکی سی رنگ ٹیون تھی، کوئی خاص رنگ ٹیون نہیں تھی، موبائل بھی کوئی عام سا تھا، اتنا کوئی خاص موبائل نہیں تھا، بہرحال بات کرنے کے لیے بہترین تھا۔ اس نے اس موبائل کو فوری طور پر یس کر کے اپنے کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ایک ڈرامائی سی آواز سنائی دی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شخص یا تو منہ پہ کپڑا رکھ کے بول رہا ہے یا پھر اس نے کسی کاپی یا گتے کا ایک گول سا توتو بنا لیا ہے اور اس میں سے بات کر رہا ہے، یا پھر وہ بندہ جو ہے خود اپنی آواز کو تھوڑا سا ڈرامائی بنا کر کے بول رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کیسی ہو صدف؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، بڑے مزے میں ہوں، پارٹیاں کر رہی ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ طنز ہی کر سکتی تھی۔ اب اس طرف سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا کہ شاید تم بہت پریشان ہو لیکن تم فکر مت کرو، جہاں پر ہو تم یہاں سے تمہیں پریشانی جو ہے وہ بالکل چھوئے گی بھی نہیں۔ تم اس وقت مکمل طور پر میری حفاظت میں ہو اور تم ایک بات کو جان لو کہ تم اب یہاں سے واپس تو کبھی بھی نہیں لوٹو گی، کیونکہ میں تمہیں یہاں سے جانے یا چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے کہ میں تمہارے بدلے تمہارے والدین سے کچھ رقم کا مطالبہ کروں گا، کیوں کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میرے پاس رقم بھی ہے اور میرے پاس وسائل بھی ہیں، اس لیے مجھے جو ہے وہ صرف تمہیں یہاں پر لانا تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں، تم ایک نوجوان لڑکی ہو اور تم ایک بات کو جانتی ہو کہ شادی سے ایک دن پہلے جو ہے وہ تمہیں تمہارے پارلر سے اٹھا لیا گیا ہے اور پارلر سے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تمہیں اغوا کر لیا گیا ہے اور اس طریقے سے کہ کوئی بھی تم تک کبھی بھی پہنچ نہیں سکے گا۔ لہٰذا اب ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اتنا تو تم جانتی ہو کہ اگر مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، میں تمہاری شادی بھی میں نے تمہاری نہیں ہونے دی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے کسی چیز کی اور کی بھی غرض نہیں ہے، تو تم ایک نوجوان لڑکی ہو، شادی سے ایک دن پہلے تمہیں اغوا کیا گیا ہے، تو اتنا تمہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ مجھے کیا چاہیے اور میں تم سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
سوچ کر ہی صدف کو ایک پھریری سی آ گئی۔ اس نے کہا کہ بدتمیز، تم جو سوچ رہے ہو تم ایسا کبھی بھی نہیں چاہ سکو گے، تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ میں کبھی بھی جو ہے وہ تمہارے آگے نہیں جھکوں گی اور میں کبھی بھی تمہاری کسی بات کو نہیں مانوں گی۔ دوسری طرف سے ایک ہلکا سا کہکا سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی لائن کٹ گئی۔ جو بھی شخص تھا وہ اپنے دماغ میں کچھ اور ہی سوچ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اشارتاً صدف کو بتا دیا تھا کہ وہ صدف کو یہاں کس مقصد کے لیے لے کر کے آیا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر ہی صدف کو بہت زیادہ جو ہے وہ حیرت ہو رہی تھی۔ صدف نے اسی موبائل پر چیخنا چلانا شروع کر دیا، دوبارہ سے وہی نمبر ڈائل کرنے لگی جس نمبر سے فون آیا تھا۔ یہ نمبر بھی اس کے لیے بالکل انجان اور نیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ نہ تو یہاں سے کال جا سکتی تھی اور نہ وہ کسی کو کال کر سکتی تھی۔ کافی دیر تک چیخنے چلانے کے بعد وہ تھک ہار کر کے اسی کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے کہ جو اسے یہاں پر اٹھا کر کے لے آیا ہے۔ 4 لڑکوں کے نام اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے کہ جنہوں نے کالج اسکول میں اس کے ساتھ سمجھو ضد ہی لگا لی تھی، اور ان 4 میں سے سب سے جو ان کا لیڈر تھا اس کا نام کامران تھا، اور کامران کے بعد جو دوسرا شخص اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا تھا وہ وسیم تھا۔ وسیم کے بعد تیسرا شخص شہزاد تھا اور چوتھا شخص نوید تھا۔ یہ 4 لفنگوں کا ایک گروہ تھا جو کہ کئی مرتبہ اپنے دل کی بات اور اظہار محبت اور پھول وغیرہ یہ سب کچھ کر چکا تھا، لیکن ہر بار صدف نے انکار ہی کیا تھا اور انہیں صدف سے منہ کی ہی کھانی پڑی تھی۔ اس لیے ان 4 لڑکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ جو اپنا بدلہ لینے کے لیے واپس آ سکتا تھا۔ 4 مل کر بھی ایسا کام کر سکتے تھے اور 4 علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان 4 میں سے کسی ایک نے ایسا کام کیا ہو۔ صدف کا اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر دماغ نہیں جاتا تھا۔ صدف نے نعیم سے ایک بار ان کے بارے میں بات کی تھی تو نعیم ان کے ساتھ جا کر کے ملا تھا، اور باقاعدہ نعیم کیونکہ اچھی خاصی صحت کا مالک تھا اور دکھنے میں ہی بھی ایک پہلوان ٹائپ لگتا تھا، تو نعیم نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم لوگوں نے آج کی بعد میری بہن کے ساتھ کچھ ایسی بدسلوکی کی تو تم لوگوں کی ہڈیاں اس طریقے سے توڑوں گا کہ تم لوگ کسی بھی معالج کے پاس چلے جاؤ تمہاری ہڈیاں جڑ نہیں سکیں گی۔ نعیم کی دھمکی کے بعد یہ لوگ کافی حد تک صدف سے سائڈ پہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ اگر واقعی نعیم ان کے سر ہو گیا تو ان کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کے پاس پیسہ پاور سب کچھ تھا، لیکن نعیم کے پاس بھی کچھ کام نہیں تھا۔ نعیم کے بے شمار دوست تھے اور نعیم جو ہے وہ خود ایک پوری لفنگا گروپ کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا تھا۔ نعیم کی خود اپنی اٹھنی بیٹھنی جو تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو کہ باقاعدہ طور پر لفنگے تھے، اور نعیم جو ہے وہ ان لوگوں سے مل کر کے ان لوگوں کی ہڈیاں توڑوا سکتا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ نعیم کی دوستی جن لوگوں کے ساتھ تھی ان میں بھی بے شمار ایسے تھے کہ جو بہت بڑے بڑے کھاتے پیتے گھروں سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا نعیم سے وہ لوگ ڈر گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے صدف کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان 4 میں سے کوئی ایسا کہ جس نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسے اغوا کیا ہو۔ اسے نہیں پتا کہ وہ بیوٹی پارلر والی لڑکی اسے لے کر کے اس ریسٹ روم میں کیوں گئی تھی، نیچے تہ خانے والے کمرے میں کیوں آئی تھی، وہ لڑکا کون تھا جو سرنگ کے راستے سے آیا تھا اور اسے لے کر کے گیا تھا، اور سرنگ پہ ختم ہونے پہ جب اس نے محسوس کیا تھا کہ دوسری طرف شاید کوئی گلی ہے اور اب وہ یہاں سے باہر نکلتے ہی چلائے گی تو اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا، اور اب اسے ہوش آیا تھا تو وہ یہاں پر موجود تھی۔ اس نے اپنے ذہن کے گھوڑے ہر طرف دوڑا لیے تھے اور اس نے اس چیز کو سوچ لیا تھا کہ ہو نہ ہو جو بھی ہے وہ انہی لڑکوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ اسے رہ رہ کر کامران کا نام ذہن میں گھوم رہا تھا، کیونکہ کامران ان 4 میں سب سے زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب آدمی تھا اور بہت سے ایسے معاملات میں ملوث بھی رہا تھا۔ کالج کی بہت سی لڑکیوں نے اس کے خلاف شکایات بھی کی تھیں، لیکن وہ اپنے پاس پیسے اور پاور کے بلبوتے پر ہر بار بچ جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے نکالا ضرور جاتا تھا یا اس کی تھوڑی بہت پنشمنٹ ضرور ہوتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، لہٰذا وہ چند ہی دنوں میں واپس آ جاتا تھا۔ اب کوئی پتہ نہیں تھا کیا تھا کون تھا، لیکن
صدف بڑی بری طرح الجھ چکی تھی اور اسے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ شخص اس سے کیا چاہتا ہے، لیکن یہ شخص اس سے جو بھی چیز چاہتا ہے اس سے پہلے صدف نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ وہ موت کو قبول کرے گی لیکن اس شخص کی بات نہیں مانے گی۔ اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ جیسے اس نے اپنا ذہن بنایا تھا کہ وہ امانت دار رہے گی اور آخری وقت تک وہ اپنی حفاظت کرے گی، لہٰذا اس نے اسی بات کو ذہن میں رکھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس شخص کی خواہش کو وہ بالکل پورا نہیں کرے گی، اور جو شخص جو یہ ذہن بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ذہن اس کا پورا نہیں ہونے دے گی۔ صدف کو اس حصے میں اپنے والدین کی یاد آ رہی تھی، خاص طور پر اسے اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اس کا باپ بہت ہی اچھا تھا، اس بات کا صدف کو احساس تھا، لیکن اس نے اس چیز کو بھی محسوس کیا تھا کہ بہت سی باتیں اس نے اپنی ماں کی مان کر کے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی اس نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، اور اپنی سوتیلی ماں کو جو ہے وہ خام خواہ لڑنے پہ اکساتی تھی، کیونکہ سوتیلی ماں بھی زیادہ تر منہ پھاٹتی اور ہر بات جو ہے وہ سامنے بیان کر دیتی تھی، اس لیے ظاہری بات ہے کہ اس کو لڑائی کے لیے آمادہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس نے نعیم کے ساتھ مل کر کے بہت سارے کانڈ کیے تھے، شاید یہ انہی کی سزا تھی کہ آج وہ یہاں پر بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں گھر میں کن لوگوں کا کیا کیا حال تھا، باپ کیسا تھا، ماں کیسی تھی، سوتیلی ماں کیسی تھی، سوتیلا باپ کیسا تھا، نعیم کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ نعیم اپنی بہن سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، اور صدف بھی اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ آپی آپی کہتے نہیں تھکتا تھا اور یہ بھائی بھائی کہتے نہیں تھکتی تھی، لہٰذا دونوں بہن بھائیوں کا بے حد پیار تھا۔ لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت صدف کہاں آ گئی ہے اور صدف کو یہاں پر لانے والا کون ہے۔ نئی سے نئی گتھی کھلتی چلی جا رہی تھی، یہ ڈور تھی کہ الجھتی چلی جا رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے اس مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ اسے رہ رہ کر کے اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے مجھے جو ہے وہ یہاں پر بلایا ہے۔ 13 تاریخ کو اسے وہاں سے اٹھایا گیا ہے اور 14 تاریخ کو اس کی شادی تھی۔ شادی سے ٹھیک ایک دن پہلے ایسی دھمکی تو کامران ہی دیا کرتا تھا کہ وہ اس کی شادی نہیں ہونے دے گا، اگر وہ اس کی نہیں ہوئی تو وہ اس کو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دے گا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو اس وقت صدف کے دماغ میں گونج رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اب اس نے ایک دم سے نمبر کو یس کیا۔ اب اس کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے ہانسے لہجے میں کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو پلیز مجھے میرے گھر جانے دو، چھوڑ دو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ میری راہ دیکھ رکھے ہوں گے۔ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھلے گا اور اس دروازے سے خود بخود جو ہے وہ برتن جو کہ کھانے کے ہوں گے وہ اندر تمہارے کمرے میں آ جائیں گے۔ یہ ایک میکینیکل سسٹم ہے اور اس کے تحت وہ کمرے میں تمہارے خود آ جائیں گے۔ اگر کھانا کھاؤ گی تو سوچنے سمجھنے کے قابل رہو گی، چلنے پھرنے کے قابل رہو گی اور شاید یہ بھی سوچ پاؤ گی کہ میں کون ہوں۔ اور اگر کھانا نہیں کھاؤ گی، بھوک ہڑتال کر دو گی تو ظاہری بات ہے کہ کب تک اسی طریقے سے بھوکی رہو گی۔ پھر تم نے ایک چیز نوٹس کی ہے، تم ایک نوجوان لڑکی ہو اور اس کمرے میں بند ہو اور اس کمرے میں کوئی بھی سہولت جو ہے وہ یہاں پہ واش روم وغیرہ کی نہیں ہے، تو خود سوچو کہ اگر تم جو ہے وہ کب تک ضبط کرو گی۔ ظاہری بات ہے کہ تم یہاں پر آئی ہو اور اس کمرے کے اندر بند ہو تو تمہیں یہاں پہ رفع حاجت کے لیے بھی جانا پڑے گا، پھر تمہیں پیشاب بھی آئے گا اور تم جو ہے وہ پیشاب بھی کرنا چاہو گی تو کہاں کرو گی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو صدف واقعی سمجھ رہی تھی کہ اس نے اس پہلے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ یہ واقعی بات جو ہے یہ بڑی عجیب ہے اور یہاں پر کوئی واش روم اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اس چیز کا بھی احساس تھا کہ اس نے کھانا باقاعدہ سے کھا رکھا تھا اور کسی وقت بھی وہ رفع حاجت کے لیے جا سکتی ہے، اسے واش روم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور چلو اگر اسے پیشاب جو ہے وہ بڑا نہیں کرنا ہوگا تو چھوٹا پیشاب تو اسے آ سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کہاں کرے گی۔ ایک سکرین تھی جو کہ اس کمرے میں لگی ہوئی تھی کہ جس سے شاید اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اف اللہ، میں کہاں پھنس گئی۔ صدف نے اپنا سر پیٹ لیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا دروازہ جو کہ اسی کمرے میں تھا وہ کھلا۔
اس دروازہ کے کھلنے سے کوئی راستہ پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ایک لفٹ سی تھی جو کہ نیچے آئی تھی، اور اس لفٹ کا دروازہ جو تھا وہ کھلا تھا۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا اسے برتن نظر آئے۔ وہ لفٹ کا دروازہ جو کھلا تھا اس میں سے خود بخود آٹومیٹک برتن جو تھے وہ اندر اس کمرے میں منتقل ہو گئے تھے۔ ان برتنوں میں شاید کھانے کی کچھ اشیاء تھیں جو کہ شاید اس کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ بھوک بھی اس وقت زوروں کی لگ رہی تھی۔ پھر سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ یہاں پر کوئی واش روم بھی نہیں تھا۔ بہرحال کھانا تو کھانا تھا، کیونکہ کھانا کھائے بغیر ظاہری بات ہے کہ اس کی بات جو بھی تھا ٹھیک تھی، کہ نہ تو یہ اپنے آپ کو سنبھال سکے گی اور نہ ہی یہ اس بارے میں سوچ سکے گی کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے کھانا کھانا بہتر سمجھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ جتنا بھی کھا سکے گی کھائے گی۔ لہٰذا اس نے برتنوں کو اپنے آگے کر لیا اور پھر کھانے کو اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس میں ایک برتنوں میں ایک طرف دال اور چاول تھے اور دوسری طرف گوشت کا سالن اور ساتھ میں روٹی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دال چاول ڈال کر کے کھانے لگی۔ 2-4 نوالوں کے بعد ہی اس کا من بھر گیا۔ اس کا من نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کھائے۔ اس نے ایک روٹی نکالی اور اس کو بھی گوشت کے ساتھ کھانے لگی، لیکن وہ روٹی بھی وہ زیادہ نہیں کھا سکی۔ 2-4 نوالوں کے بعد روٹی سے بھی اس کا من بھر گیا۔ اس کے پیٹ میں تھوڑا سا تو اثرا ہوا تھا، لیکن اس قدر نہیں کہ جیسے وہ اس کھانے کو صحیح طریقے سے کھا سکتی۔ اس نے کھانے کو ایک سائڈ پر کر دیا اور ایک دفعہ پھر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر کے بیٹھ گئی اور اپنے ماں باپ کو اور سب لوگوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ جو بھی تھا بہت برا ہو چکا تھا۔ وہ کہاں پھنس چکی تھی، کون لوگ تھے جو اسے یہاں پر لے آئے تھے؟ یہ کامران تھا یا پھر وہ چاروں تھے جو کہ کامران اور اس کے ساتھی تھے؟ پھر یہ کون لوگ ہو سکتے تھے کہ جنہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا؟ اور پھر شادی اس کی کیوں نہیں ہونے دی تھی؟ شادی سے پہلے ہی اسے کیوں اٹھا لیا گیا تھا؟ یہ سارے سوالات وہ تھے کہ جن کو وہ ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ سے کر سکتی تھی۔ کافی دیر تک اسی طرح وہ گھٹنوں میں سر دے کر کے روتی رہی، لیکن اسے اس مسئلے کا کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ وہیں پر لیٹ گئی۔ وہ ایک فرش تھا، وہاں پر کوئی بستر وغیرہ تو تھا نہیں، صرف ایک فرش تھا جو کہ کمرے کا فرش تھا، لیکن ایسا موسم نہیں تھا کہ اسے ٹھنڈ لگے۔ وہ وہاں لیٹ گئی۔